بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم. وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، مدینہ مسجد میں منعقدہ یہ محفل مبارکہ جس میں آخر کو حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد مسعود قادری صاحب مدظلہ انہوں نے حاضری کا حکم فرمایا اور اہل سنت کے مقتدر علماء کرام حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد ارشد صاحب مصباحی حافظہ اللہ تعالی، دیگر علماء کرام جو بھی محفل مبارکہ میں تشریف لا رہے ہیں، کچھ تشریف لا چکے ہیں. مولانا محمد محسن صاحب رضوی حافظ اللہ، حضرت علامہ مولانا محمد اقبال احمد صاحب مصباحی دامت برکاتہ العالیہ. محفل مبارکہ اس اعتبار سے کہ اتنے اصحاب علم تشریف فرما ہیں مزید باعث برکت ہو گئی اور موقر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کی حاضری اور ان سب سرکار کے خدام اور دین کے مددگاروں کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور مجھے حضرت صاحبزادہ محمد مسعود قادری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ میں آپ کی خدمت میں ان کی شان پاک کے بارے میں جتنا ہمیں معلوم ہے اس سے کچھ آپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہو جائے اور بات آپ تک پہنچائی جائے.
سچی بات یہ ہے کہ پرانے بزرگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، کہ ولی را ولی بھی شناسا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولیوں کے بادشاہ ہیں، ہم تو جو ان کے جو غلام ولی ہیں ان کی شان بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ سمجھے وہ جو خود ولی ہو، تو ہم تو ولی نہیں ہیں۔ ہم صرف وہ بات بیان کرتے ہیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں، کسی بزرگ نے لکھی ہوتی ہے جو ان کی شان جانتا ہے، ولی ہوتا ہے وہ ان کی شان جانتا ہے، وہ لکھتا ہے، اس کو پڑھ کے ہم آگے اس کو بتا دیتے ہیں۔ ورنہ کما حق ان کی شانیں جاننے والے وہی لوگ ہیں جو خود اولیاء اللہ ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ ولیوں کے بادشاہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے، اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جس طرح اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، نصرت کی ہے، اس کی بڑی بلند شان ہے۔ آپ 91 سال کی آپ نے عمر پائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پوری صدی میں سے 9 سال کم ہے، یعنی پورے 100 سال عمر آپ کی، یعنی ہونے میں 9 سال کم، صرف 91 سال۔ 91 سال کی عمر مبارک آپ کی ہوئی ہے، اور 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ 91 سال کی آپ نے عمر مبارک پائی ہے۔ 91 سال کی عمر مبارک کو آپ اس طرح آپ کے شان، آپ کی سیرت، آپ کے احوال لکھنے والوں نے تقسیم کیا کہ 30 سال کامل آپ نے تحصیل علم میں گزارے، علم پڑھتے رہے، اور 30 سال کامل مجاہدہ میں گزارے، اور 30 سال کامل رب نے جو مرتبہ آپ کو دیا تھا اس کا فیض تقسیم کرنے میں گزار دیا۔ اس طرح 91 سال کی عمر مبارک جو ہے وہ ان 3 ادوار میں پہچانی جاتی ہے آپ کی۔ 18 سال تقریباً عمر مبارک تھی جب آپ اپنے شہر سے بغداد شریف آئے۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی جس وقت آپ بغداد شریف آئے۔ آپ کا قصبہ آپ جانتے ہیں کہ عراق فارس میں ہے، عجمی عراق جو ہے، فارسی جہاں بولی جاتی ہے اس حصے میں یہ شہر ہے آپ کا، گیل اور گیلان بھی جس کو ہم کہتے ہیں۔ عربی والے اسی کو جھیل کہتے ہیں، اور فارسی والے گاف جھیل کا فرق آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ قصبہ ہے عراق فارس میں، کرد علاقہ ہے، سارا کردستان جس کو بولا جاتا ہے وہ علاقہ ہے جہاں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، حسنی ہیں۔ آپ کا نسب مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ 11 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں جلد میں آیہ تطہیر کے تحت یہ لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ بی بی فاطمہ ام الخیر وہ حضرت امام حسین علی مقام کی اولاد سے ہے۔ اس طرح آپ کو جب بولا جاتا ہے آپ کا نام مبارک تو حسنی اور حسینی سید کہا جاتا ہے، اور یہ کہنا کوئی جرم والی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے اس طرح کہنا، لیکن جو معاندین ہوتے ہیں وہ تو اناد کرتے رہتے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل پر ایک بیوقوف آدمی کہہ رہا تھا
تو بندہ یا حسنی ہو سکتا ہے سید یا حسینی، یہ کس طرح ہے کہ حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، کہ دو باپ ہیں اس کے؟ یہ تبصرہ کر رہا تھا، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. تو میں نے کہا بے حیا باش وہ ہر چی خواہی کن. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حیا اٹھ جائے تو پھر جو چاہے بکو. کیوں کہ حیا ہی تو ہے جو بندے کو بولنے کی تمیز دیتا ہے. حیا نہ رہے پھر جو چاہے کہو. پھر حق بنتا ہے بے حیا کا کہ جو مرضی کہے. جو رائٹ ہے بے حیا آدمی کا کہ جو مرضی کہے. میں نے کہا کچھ پڑھے بھی ہو کہ انجے ہی سڑے بڑے پھرتے ہو. کہ نہیں پڑھے ہیں. تو میں نے کہا پھر دیکھو حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ابن اخت جو ہوتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے جس میں اخت ہوتی ہے. قوم کی بہن کا بچہ بھانجا ماموں کی قوم پر ہوتا ہے. یہ بخاری شریف میں حضور کا فرمان ہے. اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو بھی نبی پاک کے قوم ہونے کا شرف حاصل ہے. کیوں کہ وہ بھانجے بنو عبد المطلب کے ہی. یہ باتیں کو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اناد کی پٹی جب آنکھوں پہ چڑھ جاتی ہے نا دشمنی کی، تو پھر بندے کو کسی کی خوبیاں بھی عیب نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. تعصب سے اللہ تعالیٰ بچائے، سب کو بچائے. لیکن تعصب اور ضد اور اناد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے ہنر بچشم عداوت بزرگ تر اے بیس گلست سادی و در چشم دشمنہ خارست. بابا سادی فرماتے ہیں کہ ہنر جو ہے یہ سب سے بڑا عیب ہے. سب سے بڑا عیب ہے. کیونکہ کسی میں ہنر آتا گیا لوگ اس کے حاسد پیدا ہو گئے. تو ہنر بڑی بلا ہے. خوبی بھی ایک بڑی بلا ہے اس کے حق میں. کیوں کہ خوبی کی وجہ سے ہزاروں دشمن خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں سادی تو پھول تھا لیکن پتہ نہیں دشمنوں کی آنکھ میں خار بن کے کیوں چبھتا ہے. اس نے کبھی خار بڑا کام تو نہیں کیا مگر دشمن کو چبھتا ہے خار کی طرح. اس کی سمجھ مجھے نہیں آئی. ہمیں سمجھ آئے وہ کیوں آئی ہے. اس طرح وہی بات تو پہلے آپ کر گئے کہ ہنر بچش میں عداوت بزرگ کی طرح ہے. حضور غوث الثقلین سرکار کے بارے میں یہ تبصرہ جب میں نے سنا بڑا دل دکھا میرا اس بات سے کہ یہ جاہل لوگ ہیں اور بدقسمتی ہے قوم کی کہ سب سے بڑے میڈیا فورم پر ایک میڈیا پر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. جو منہ در آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ حسنی حسینی کوئی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا کس قاعدے سے نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا یا حسنی ہوگا یا حسینی. دونوں نسبتیں کیسی؟ میں نے کہا باپ کی نسبت کی حسنی ہے اور والدہ کی حسینی ہے. کیا دقت ہے اس میں تمہیں؟ اور یہ بات علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ متاخرین میں بڑے چوٹی کے مفسر ہیں. آپ لکھ رہے ہیں اور آپ حضرت غوث پاک کے اولاد سے ہیں. سید ہیں غوث پاک کے اولاد سے. بغداد میں ہی آپ کی قبر ہے. اب بھی حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں آپ کے قدموں میں قبر ہے. علامہ آلوسی یہ فقیر ان کی قبر کی زیارت کر کے بھی آئے ہیں. 89 کے اندر جب بغداد شریف نازل ہوا تو حضرت علامہ شیخ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نے دیکھی ہے. حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہے. اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میری تفسیر المعانی قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں تو مجھے شیخ معروف کرخی کے قدموں میں اللہ تعالیٰ قبر کی جگہ عطا فرمائے. اور فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جیسے سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود بلایا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ دفن کرو میرے ساتھ میں، فرمایا اسی طرح اس قبولیت کو میرے کہنے پر نہ سمجھنا. اگر خود بخود قبر کی جگہ بن جائے حضرت شیخ معروف کرخی کے قدموں میں جب میں مروں تو آپ کے شاگردوں کو آپ نے دفن تو مجھے وہاں دفن کرنا. نہ ہو تو قبرستان کرخ جو ہے اس میں مجھے دفن کر دے. وہ کرخ آپ کے نام سے ہی وہ علاقہ کرخی آپ کو اسی لیے کہہ رہے تھے کہ ایک بغداد کا آدھا جو شہر ہے اس کو کرخ کہتے ہیں. آدھے شہر کو رصاف کہتے ہیں اور آدھے کو کرخ کہتے ہیں. تو یہ جس محلے میں سرکار کا قبرستان ہے بڑا اس کو جو ہے نا کرخ کہا جاتا ہے. تو بہت بڑا عظیم قبرستان ہے. اس قبرستان میں اگر آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہاں آ گئے. حضرت یوشع بن نون کا وہاں مزار ہے.
حضرت ذوالنور مصری کا وہاں مزار ہے، حضرت ابراہیم خواص کا وہاں مزار ہے، حضرت بہلول دانا کا وہاں مزار ہے، اور حضرت شیخ معروف کرخی کا مزار ہے، حضرت جنید بغدادی کا مزار ہے، حضرت سری سختی کا مزار ہے، اور ان تینوں مزاروں کے قدموں میں محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہاں لکھا ہے آپ کی قبر کے ساتھ ایک تختی لگی اس میں کہ جس دن حضرت محمود آلوسی کی وفات ہوئی تو کرخ والوں نے دیکھا کہ شیخ معروف کرخی کے قدموں میں ایک قبر کا شگاف پڑ گیا، مقبولیت ہے کتاب کی بھی، بلا دفن کر دیا جائے شیخ محمود آلوسی، ایسے عظیم بزرگ گزرے۔ تو بندہ جب اس قبرستان میں جائے نا ایسے لگتا ہے کہ آسمان زمین پہ آ گیا، قسم رب کی ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو، آسمان زمین پہ، زمین آسمان ہو گئی، اتنا بلند تر کہ ایک سے ایک وہ تختیاں دیکھو، قبروں کے نشانات دیکھو نا، بس انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ ایسے بزرگ ایک جگہ جمع ہے سب، یہ اس قبرستان میں بڑا عظیم قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی امانتوں کی حفاظت کی ساری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت سعودی گورنمنٹ نے ظلم کیے ہیں، ان کے ظلموں میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اسلام کا ورثہ انہوں نے ضائع کیا، قبروں کے نشانات تک مٹا دیے۔ اور اتنے گندے لوگ ہیں کہ آپ پوچھ بیٹھو کہ یہ قبر کس کی ہے، مولوی اس طرح پڑے جیسے دنالی گوڑی آگے لگتی، دنالی بندوق نہیں پڑ جاتی اس طرح، اتنا بس پوچھ لو صرف یہ قبر جناب کس کی ہے، تمہیں کیا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں، آپ کو کیا ہے؟ سمجھ تو آپ کی نہیں آتی، آپ تو آخر کوئی روپیہ 60-70,000 80,000 خرچ کر کے ٹکٹ لے کے وقت اپنا لگا کے تو بڑی محنت کر کے بڑی دور سے درخواستیں دے دے کے ہم آئے ہیں، ہمارا تو یہ شوق ہے کہ ہم دروں دیوار کو دیکھیں، ان بازاروں کو دیکھیں، ہم تو کسی کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے آثار ڈھونڈتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات کی؟ ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنا نہ ہوتا تو اتنا خرچہ کیوں کرتے؟ تمہاری بوتھیاں دیکھنے تو نہیں آئے، کوئی شہر دیکھنے آئے۔ ہمارا تو کوئی مشن ہے، ظاہر ہے تاہی اتنا خرچہ کیا ہے نا، آئے ہیں تو خرچ کر کے آئے ہیں، کچھ دیکھنے آئے ہیں، ڈھونڈیں گے۔ ڈھونڈنا ہے تیری ناکا کے پیچھے پیچھے دھجیاں جیبوں گریباں کی اڑاتے جاتے، میں تو نشانے قدم ان کی اونٹنی کے بھی دیکھنے۔ ہم تو آثار ڈھونڈتے ہیں، ہم تو مشاہد ڈھونڈتے ہیں، ہم تو مساکن ڈھونڈتے ہیں، ہم تو آثار دیکھ رہے ہیں۔ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ٹھوا لڑے ہے، 18 سلوٹیں تیرے ماتھے پر پڑی ہوئی، حضرت عثمان کی قبر پوچھ لو، اس سے کیا ہے؟ ہاتھ پڑھو جاؤ۔ میں نے کہا اچھا تمہارے بارڈروں پر کون ہے؟ کہا امریکہ۔ تو میں نے کہا یہ قبریں بارڈر ہیں جس پہ اتنی فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں؟ تھوڑے دے پترو جڑا کرنے والا ہوندا نہیں جی جی 11 روپیے دے دے تو سلوٹے کھا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا تمہاری جیب سے نکلے؟ تمہارے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا ہمارے ہیں جی، تو مرضی خرچ کریں، تو نے کما کے دیے، کون ہے تو؟ گنو گنو تو میرے وچ گنو، تو کون ہے؟ جیب ہماری، پیسے ہمارے، کمائے ہم نے خود، مرضی ہماری، محبوب ہمارے، پیسہ ہمارا، خرچ کرنا اپنی مرضی سے، تو کون؟ ہوا جی خام خواہ، چاچا خام خواہ، کوئی پیسے ہمارے، پیر ہمارے، عشق ہمارا، پیار ہمارا، ادائیں ہماری، جان چاہے خرچیں، تو کون؟ چاچا خام خواہ، خام خواہ کی مداخلت، انٹرفیرنس، خام خواہ کدھر خرچ کر رہے ہو؟ میں تو کوئی حساب نہیں، تو میں کہ بولا جا جنہیں کمائے نے انہوں نے لانے دی کی جانچ، تو سپیشلی آئے تھے مفتد ایڈوائزر، کدھر خرچ کرتی ہو؟ ضائع کرتی ہو؟ میں نے کہا ضائع کرے تب بھی مارے، کسی کام میں لگائے تب بھی مارے۔ وہاں ان کو دیکھو مفت کی ایڈوائس، اتنا بس پوچھو، پوچھ بیٹھو بس، اس کے بعد جو ہے جیسے بھیڑوں کو چھتا نہیں چھیڑ رہے تھے، ڈے منہ سارے لڑ جانے تو نجدی لڑ جائیں گے۔ حضرت سلمان کی قبر بتاؤ، بس لڑائی، پوچھ بیٹھو یہ کن کا آتا ہے؟ اہل بیت تھا، توبہ، تم بڑے غلط ہو، سارا ورثہ انہوں نے بے ایمانوں نے ضائع کیا، اس پر جتنے تھے نشانات مٹا دیے۔
مٹھا دیے، نام لکھے ہوئے تھے مٹھا دیے، عمارات گرا دی، اور ایک ایک بات کے پیچھے پڑے ہوئے کو کوئی نشان نہیں رہنے دیں گے ان کا. اللہ اکبر. مگر بھلا ہو صدام حسین کا، اس نے ان قبرستانوں میں پوری تاریخ محفوظ رکھی. اتنا شاندار ایک ایک نام لکھا ہو، ایک ایک نام لکھا ہو، روزے اتنے پیارے، جگہ اتنی اچھی بنائی ہیں کہ آپ جا کے دیکھو، ایسے جیسے میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی ایسے ہی گر جاتی ہے، کیونکہ اڑی ہوتی ہے تھوڑی. ایسے دیکھو نا مینارے اوپر، ایسے سیر کرو تو ٹوپیاں گر جائیں. خدا کوئی بندہ اس وجہ سے مشرک نہیں ہوتا کہ بلڈنگیں بڑی بن گئی ہیں. ان کا شرک بھی ویسے بنی ڈپے ہے، عمران زیادہ نہیں چمڑ جائے، جیسا لیدا نہیں چمڑ جاتا، اس طرح ان کا شرک ہے. بلڈنگ بن گئی ہے بس یہ آپ مشرک ہوں گے ضرور، کیونکہ بلڈنگ بن گئی ہے تو بلڈنگوں سے مشرک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جھگیوں میں شرک نہیں ہو سکتا، بلڈنگوں میں شرک ہوتا ہے. پرانے مشرک تو سارے تھے ہی جھگیوں والے، بلڈنگوں سے مشرکوں کا کیا تعلق بھائی؟ تمہارے بلڈنگ بن جائے تو شرک ہو رہا ہے. تو جناب حضرت محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کے تذکرے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہمیں. حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا شیخنا، ہمارے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی یہ قطب ہیں اور قطب اکبر ہیں. جی نالا ما نالا علی القطبیہ بواسطۃ جدہ الکریم، وہ اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ کے وسیلہ سے قطب اکبر کی منزل پر فائز ہو گئے. تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھیں، قطب اکبر ہے. اور قطب کون ہوتا ہے؟ قطب صوفیاء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ سب اولیاء دائرے میں جس کے ارد گرد گھومتے ہو. قطب کہتے ہیں درمیان والی سینٹر والی کیلی کو، جیسے چکی کے اندر کیلی نہیں ہوتی جس پر دونوں پھوڑ چلتے ہیں، پتھر چلتے ہیں، جس کیلی پہ چلتے ہیں وہ کیلی کو اس کا قطب کہتے ہیں، چکی کا قطب اس کو کہتے ہیں. تو جس کو ولیوں کا قطب کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اعلیٰ، ولی ابتدائی ہو یا ولی انتہائی ہو، جو ان کا قطب ہوتا ہے وہ اسی کا طواف کرتے ہیں تو مرتبہ ولایت میں ترقی حاصل ہوتی ہے. جو صوفیاء کے طریقوں سے محبت رکھتے ہو وہ زور سے کہو سبحان اللہ. کیونکہ آج آپ نے محفل صوفیاء کی رکھی ہے، اولیاء کی رکھی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں تو کرنی سننی پڑتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے وسیلہ سے قطب اکبر کی منزل پر آپ فائز ہیں. اور ہمارے حضور مجدد الفسانی طریقت نقشبندیہ میں بہت بڑا مقام ہے آپ کا. مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے ان کو. آپ فرماتے ہیں قطب اکبر بھی ہیں غوث پاک، فرد اکمل بھی ہیں اور غوث اعظم بھی ہیں. حضرت خواجہ نور محمد طیاری رحمت اللہ علیہ کے نام آپ کا مکتوب اٹھا کے دیکھو، مکتوبات مجدد الفسانی کے اندر آپ فرماتے ہیں. اور اس درجے کو ہمارے شیخ کیسے پہنچے؟ فرمایا حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجلہ و اکابر مشائخ میں سے ہیں، حضور غوث پاک کے سلسلہ میں بھی آپ نے بارگاہ الوہیت میں یہ عرض کی، اپنے الہام میں مکاشفہ میں عرض کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کوئی وحی نہیں ہوتی ان پر. یہ بات نوٹ کرنا، کیونکہ اسی وضاحت ہمیں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اب ایسے خبیث لوگ بھی آگئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غیر انبیاء کو بھی وحی تشریح ہونے لگی ہے، یہ شرعی ہونے لگی ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. غیر انبیاء کو وحی شرعی نہیں ہوتی، وحی شرعی انبیاء کو ہوتی ہے. باقی چیزوں کو جو بھی ہو یا فطری ہوتی ہے یا الہام ہوتا ہے. تو الہام آپ کا جو حصہ ہے، عرض کرتے ہیں اتنے کھلے رتبے تھے، اتنے کھلے بنڈے جے حضور غوث پاک واسطے کہ کیڑی گل میں ساتھوں بدے رہے ہو. ہمارے سلسلے میں ہیں، ہمارے سٹوڈنٹ ہیں، تو ان کو اتنے رتبے مالک. فرمایا اعتراض ہے یا اطمینان کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی مالک اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ ولی ہوتا ہی نہیں جو اعتراض کرے. ہم تیرے دوست ہیں، صرف تسلی چاہتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولیکن لیطمئن قلبی،
بتا کیسے مردے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا 4 جانور پکڑ لے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بوٹیاں کر کے مختلف ڈال دے پہاڑوں پہ، اور پھر ان کو سما دو ہونا، پھر ان کو پکار، وہ اڑتے آئیں گے تیرے پاس۔ عرض کی مالک اعتراض نہیں ہے، میں مانتا ہوں، کیوں کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ سرکار سے حکم ہو گیا ہے، اب گردن جھکی ہوئی ہے ہماری بھی، مگر پوچھنے میں کیا حرج ہے، اطمینان قلب ہو جائے، آخر بات کیا ہے؟ وہ ادا تو کوئی نہیں تھی ایسی جو ہم نے بھی چھوڑی ہو، اور قضا تو ہم نے بھی نہیں کوئی ہونے دی، محبت کے فرض بھی سارے ادا کیے، آخر یہ جو رتبے میں اتنا آگے گیا تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا باعزید دیکھ ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ تم عاشق ہو اور سچی عاشق ہو، لیکن عبد القادر جیلانی میرا عاشق نہیں، وہ ہمارا محبوب ہے، اور اس بات کی توجیہ تمہیں کیا بتائیں کہ کوئی ہمیں چاہے لیکن ہم کسی کو چاہیں، اس کی کیا توجیہ ہے؟ فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء کا وہ بیش ہے مگر محبوب ان میں محمد رسول اللہ ہے، اور جب دیکھا کہ محبوب کا محبوب عبد القادر ہے تو ولیوں میں ہم نے اسے قدرت نے اپنا محبوب بنایا۔ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان، ہمارا کیا میرا یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، میرا اس بات پر ایمان ہے، لیکن جب منکرین سنتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں رام لیلا شروع کر رکھی ہے جی، ان کے تفسیر بڑے عجیب ہوتے ہیں، بس اپنی رام لیلا چھیڑے رکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات۔ میں نے کہا قرآن کی بھی کر کے دیکھ لیں، آپ کو تو ماننا نہیں، حدیث کی کر کے دیکھ لیں، اسی پھر شروع ہی بلیاں تو کر لینے، کیوں بطوسا تو مننی رب دی بھی نہیں دیا، میں خواہ خواہ صرف کپائی کر دے رہی ہے جی، یہ اب پتہ ہمیں بھی لگ گیا ہے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا نا، 35 سال تو ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہو جی، تو اب تجربہ ہو جاتا ہے نا ہر کام میں، کیونکہ مریض تھوڑا سا کھانسے بھی تو ڈاکٹر کو پتا چلا اچھا اچھا ادھر تھوڑا مسئلہ ہے، پتا ہے پرانے ڈاکٹروں نے کبھی نبض یاد نہیں رکھا کرو، ایسے تھکو جی تھوڑا جا خواہ کرو جی، تھوڑا تھوڑا خواہ کرو تو اس سے بہاد ہے، ٹھیک ہے جاؤ، کہتے خواہ سے پتہ چل گیا، کہاں پتہ چل گیا، کیونکہ تجربہ ہوتا ہے نا، ایک عمر ایسی آ جاتی ہے بندے پر، پتہ چل گیا، میں کہا تو خواہ کر رہا ہوتے بہ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیوں کچھ تو تجربہ ہمارے اپنے کام کامیں بھی ہوا ہے نا، اگر 35 ایئر جو ہے نا ایک بڑی مدت ہے نا ایکسپیرینس کے لیے، تو ہو گیا نا، پھر میں خوبا کر دے جائے سمجھ آ جاتی ہے کتھوں بول رہے پیا، اس کا اسٹیشن کیا ہے جی، فرام دیوبند، یہ سمجھ آ جاتی ہے ہمیں بھی، کہاں سے گونگا ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ آئے گی اس بات کی۔ میں نے کہا ہم نے محبوب کہا، غصہ ہے اور تم تو وہ بدبخت ہو بھئی مانو کہ تم یا حبیب اللہ کہتے ہوئے بھی شرماتے ہو، حالانکہ حدیث صحیح میں آیا الا وانا حبیب اللہ، اللہ کی قسم خدا کا محبوب کہتے ہوئے بھی ان کو شرم آتی ہے، کبھی نہیں کہا کھل کے، ان کی مسجدوں میں جا کے دیکھو، میں نے کہا مانا تم نے، حالانکہ یہ تو حدیث میں لکھا ہے، کہتے نہیں یہ بڑا لفظ ہے، بڑا ہے، میں نے کہا جتنا بھی بڑا ہے بڑے نہیں بولا ہے نا، نہیں بولا، ہماری کیا مجال تھی، ہم دخل دیتے، ہمیں کیا پتا تھا خدا کی محبتوں کا کہ ہم بیان دیتے، ہم دخل دیتے، ہماری یہ دنیا ہے، جب بڑے نے بولا الا وانا حبیب اللہ، ایک کلیم اللہ ہے جی، صفی اللہ ہے، نجی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے، الا انا حبیب اللہ، وہ دوسرے درجے بھی ہوں گے میرے، لیکن بڑا درجہ میرا یہ ہے کہ میں خدا کا یار ہوں، بولو زور سے آخر تک بولو، جو اوپر ذکر بھی تو آپ نے لکھا ہوا ہے نا، وہ ذکر ہی ہے نا، اتنی انگریزی آپ مجھے آنے لگی، ZIKR ذکر 840 نہیں، چلو آج کا نہیں، تو میں کہتا ہوں آج کا بھی ہوتا تو اے سبحان اللہ سے وہ بھی پورا ہو جاتا، ایجنڈا پورا ہو گیا آپ کا، نارمل بھی پورا ہو گیا، کیونکہ سبحان اللہ ہو رہی ہے تو ذکر بھی ہو رہا ہے۔
تو دوستو بزرگوں یہ بات دست بست آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب کہتے ہوئے شرماتے ہیں. میں نے کہا نہ شرماؤ, ان باتوں سے شرمایا کرو جو توہین والی کرتے ہو. اس بارے میں تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے. تم نہ محبت خدا کو جانتے ہو نہ آقا کی مشیت کو جانتے ہو. تمہیں مالک کے مشیت کا نہیں, یہاں میں مزاج کا لفظ نہیں بول رہا جان بوجھ کر, کیونکہ وہ پھر اس میں جھگڑا بنتا ہے. میں مشیت کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں کہنا وہ چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں رہا, ادب کی وجہ سے ادھر جا رہا ہوں کہ وہ لفظ بولوں پھر اس میں پڑھ جاؤں کہ مزاج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, وہ صفت کہتی ہے, یہ اس میں نہیں جانا. میں مشیت کہہ رہا ہوں, جو لفظ بولنے کی اجازت ہے میں ادھر جا رہا ہوں. لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانا ادھر چاہتا ہوں, مگر کہہ نہیں رہا وہ, کیونکہ وہ کہنے سے میری طبیعت خود اپنے اساتذہ لفظ نہیں بولتے تھے تو میں بھی نہیں بولتا. میں مشیت کہتا ہوں اس کو. ہم وہی بولتے ہیں جو ہمارے استاد بولتے تھے, بس کوشش کرتے ہیں وہی بولیں جو یاد رہیں. جی تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ تم مشیت کو نہیں جانتے, ان کی چاہت کو نہیں پہچانتے تم. وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو محبوب کہنے سے لچرا رہے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, کہ یہ تو اتنا بڑا محبوب ہے کہ اس کا رنگ کہیں اور بھی اگر اتباع میں بھی دیکھیں تو اسے محبوب بنانے سے. انہیں محبوب کہنے میں بھی لہذا اللہ سے کام لے رہے. او کملیا, تو دین سے نہ واقف ہے, نہ واقف ہے, نہ واقف ہے. محبوب تو اتنا بڑا محبوب ہے کہ جس چہرے میں اس کا رنگ آئے گا میں اسے بھی محبوب بناؤں. ابھی بھی حبیب اللہ نہیں کہے, اپنی مسجدوں میں نہیں لکھے یا حبیب اللہ. ہم کہیں گے اوئے ہوئے ہوئے حالت خراب, او حبیب اللہ کہتے. یہ مولوی آ گئے ہیں پاکستان سے, مولوی محمد مسعود آ گئے پاکستان, وہ بھی تکڑا ہے نہیں چھوڑتا. عرفان شاہ بھی آ جاتا ہے, وہ بھی نہیں چھوڑتا. میں کہتا ہوں آت اور گڑ بڑی سچوائی ہے جدا حبیب اللہ ہی تو بیان ہے. وہ کوئی ہم نے بڑا بڑا بھار رکھ دیا ہے, گڈھا رکھ دیا ہے سر پہ. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار حبیب اللہ ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں. یہی صدق ہے ہماری کہ جو لوگ حبیب اللہ نہیں مانیں گے ہم ان کا پیچھا کریں گے, تعاقب کریں گے ان کا, تعاقب چھوڑیں گے نہیں. جہاں بھی ملیں گے کونوں خدروں میں کی چھپ کر بیٹھ جائیں پھر بھی پیچھا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیوٹی ہے, چوکیدار ہے, چوکیدار ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا غوث پاک کہ تم کیا ہو, تم کون ہو غوث پاک کی؟ میں نام لے رہا تھا غوث پاک کا, تو اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں. مجھے کہا تم کون ہو؟ یہاں تو غوث پاک کی اولاد ہے, بڑے بڑے شہزادے ہیں, تمہاری کیا نسبت ہے؟ میں کہا میں کتا ہوں. خدا کی قسم اٹھا کر میں مسجد میں کہہ رہا ہوں, میں کہا میں کتا ہوں. اس نے کہا شہزادہ بڑا ہوتا ہے یہ کتا. میں نے کہا شہزادہ بڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا تم کیوں کہا شہزادہ, تم تو سید ہو, تو کتا کیوں بڑے ہو؟ میں نے کہا بس چوائس ہے اپنی. اب آرڈر میں گئے تو آپ چاہو تو فنگر فش منگواؤ, چاہے چکن منگواؤ, اس میں بھی کسی کا دعویٰ ہے. میں لکھنا دیا آپ ہی شہزادہ لکھو یا کتا. تو آپ کی چوائس ہے, آپ شہزادہ بننا چاہتی ہو, میری چوائس ہے میں ان کو کتا بننا چاہتا ہوں. تو کہنے لگا بڑا فرق ہے, تو شہزادہ بنو نا. میں نے کہا شہزادے کو انتظار ہوتا ہے کہ باپ مرے تو اس کی جگہ لے لوں, اور کتے کو تو جگہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ بلی کو مکان سے محبت ہوتی, کتے میں یہ وصف ہے کہ وہ صرف اپنے مالک کا ہوتا ہے. اتنی سی بس حاضری ہے, اس سے زیادہ نہیں. شہزادے کو کبھی انتظار بھی ہوتا ہے کہ ابا جائے بھی ہون کے, سمجھ نہیں آئی. شہزادے کبھی کبھی مالک سے تنگ بھی پڑتے ہیں, اور جاؤ بھی کے نہیں سمجھائی, جان ہی چھوڑو.
کیوں پرنس کو تو توقع ہوتی ہے نا بھئی اب میں پہنوں، تو کتے کو تو توقع نہیں ہوتی نا. کتے کو تو اسی کے جان سے کام ہے. کتنے کتے ہیں کہ مالک نہ رہے تو وہ جیتے ہی نہیں. اسی لئے میرے امام احمد رضا نے یہ مرتبہ چنا، تو اس سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو حشر تک میرے رہے میرے گلے میں رہے پٹا تھے. شہزادہ بننا اور بات ہے، بنو جن کو شوق ہے وہ بنے، ان کو مبارک. کتنے شہزادے سازشوں میں بھی شریک دیکھے گئے باپ کے اقتدار کے خاتمے کے لیے. تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنے شہزادوں نے باپ کو قید کر دیا. اورنگزیب عالمگیر جیسے نیک بزرگ بھی شاہ جہاں کو جیل میں پہنچا دیا، ابے کو. مگر کتے کا یہ تعلق نہیں. کیوں؟ اسے تو صرف اس کی جان کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے ہر منکر کو بھونکنا ہے. ہر منکر کو بھونکنا ہے. کوئی صبح آئے، کوئی شام آئے، کوئی دیوار پھلانگ کے آنا چاہے، کوئی اس پہ حملہ کرنا چاہے، کتے کو بھونکنا بھی ہے. اور صرف بھونکنا نہیں، ہڈیاں بھی چبا دینی. بس روز کا آپ نے خود منتخب کرنا ہے، چاہے شہزادے کا بڑھو چاہے کتے کا بڑھو. جو آپ کو پسند ہوتی ہوٹل میں بیٹھے ہو تو مرضی مینیو صاحب نے پڑھایا کرو گے وہ لے آئیں. گرامی قدر حضرات، حضرت علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنیا من جہت الاب وحسینیا من جہت الام. باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی. اور غوث پاک فرماتے ہیں، سرکار خود غنیت الطالبین شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں، صدیقی بھی ہوں. اس آداب پہ قربان جاؤں میں، اپنے پیرانے پیر کی اس آداب پہ 100 جان سے قربان. کیا بات کہی، خون حسنی ہو، دودھ حسینی ہو، اور کہے کہ میں صدیقی بھی ہوں. 100 جان سے قربان ہو صفات پر. اس لفظ میں کیا بات کر دی، صدیقی بھی ہوں. ایک آدمی جو ٹیلی ویژن پر پوچھ رہا تھا، یہ تو بڑا ان کے نسب میں فرق پڑ گیا، صدیقی کس طرح ہو سکتا ہے جو حسینی ہو. میں کہا کہ بڑے آنی بات ہے، اس میں بڑی رمضہ ہونی ہے. تو تم وچ دخل نہ نہیں ہے، میں چوڑ دیا ہے، ہمیں مارے جائیں گے. بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں 100 طے ہوتی ہے، بات کے اندر بڑی رمز ہوتی ہے. اس طرح کی سمپل سی بات نہ سمجھو، یہ تو بڑی طے ہوتی ہے اس بات میں. ایک بندہ جی لاکھ مارتا پھرتا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ ایک تو شہنشاہ کا کلام ہے، اور شہنشاہ کا کلام سمجھنا کوئی معمولی سی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا تیری گڑا پھس کے پہلے ہی باتیں نکل رہی ہیں، تو شکر کرو اتنی بھی سانس نکل رہی ہے، پھر کہو گے کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا. سرکار فرماتے ہیں ہم صدیقی ہیں. پوچھا گیا صدیقی کیسی ہو؟ شہنشاہ آپ تو حسنی ہو، حسینی ہو، کملی والے آقا کا خون ہو، دادا بھی حضور ہیں آپ کے، نانا بھی حضور ہیں، کیونکہ مولا پاک کی آپ اولاد ہے دوری نسبت کے ساتھ، تو صدیقی کیسے بن گئے؟ فرمایا میرے باپ، میرے والد، موسیٰ جنگی دوست کی والدہ، ابو موسیٰ جنگی دوست، میرے والد کی ماں میری دادی فاطمہ، وہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. کہو نا سبحان اللہ. طلحہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر. میں میری دادی صدیق اکبر کی اولاد سے، اس وجہ سے میں صدیقی بھی ہوں. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ کیا شوق تھا ان کو بھائی؟ آج کل کے سیدوں کو تو یہ شوق ہے کہ ہم صحابہ سے بڑے دور ہیں، یہ بڑا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میلے بیت ہے، کہیں اس طرح کو کاندھے کو چیز نہ لگ جائے.
شاہ جی کی ہویا جی ہمیں اٹھیندے پھرتے ہو؟ ہم سید ہیں، ہم تو بڑے اونچی نسل ہے ہماری، ہم صاحب آج کیا دے وہ گھر والے ہیں، ہم وہ در والے ہیں. تو میں نے کہا تاشا صدیقہ گھر سے باہر بیٹھی ہوئی تھی، تم کس گھر والے ہو؟ گھر ہے ہی ان کا. کیڑا گھر ہو تیرا؟ دو میں گھرانوں. کیڑا گھری؟ حضور کا. میں کہا حضور کے گھر میں تو تاشا ہیں. اب آہستہ بولو بولٹن والوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایسی ہی باتیں لوگ کرتے ہیں تو بندے خیری میری سبحان اللہ کر دیں تو انہوں نے کی ہوئے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم گھر والے ہیں. میں کہو کیڑے گھر والے ہو؟ تکے میں تواڈے گھر کیڑے میں تواڈے گھر ہے؟ کہ ہم حضور کے گھر والے ہیں. میں کہ حضور کے گھر کی نام نہ لینا. حضور کا گھر تو حضرت عائشہ کا گھر ہے، حضور کا گھر تو حضرت حفصہ کا گھر ہے، حضور کا گھر تو حضرت سیدہ ام حبیبہ کا گھر ہے، حضور کا گھر تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر ہے. اور وہ گھر ہے کون سا؟ تو صدیق اکبر کے نور سے چمک نہیں رہا. یہ تو بکھرا حضور نے گھر بنایا سی تو وہ سانو نہیں پتا وہ 10 کیڑے جو گھر ہمیں معلوم ہے اس میں تو صحابہ کا حصہ ہے. سبحان اللہ. ایک گھر کی نشاندہی کرو شاہ جی. اے شاہ جی، مسٹر شاہ چیلبی 10 منٹ کیڑے گا 10 نبی پاک کے سرکار کے ہمارے مولا کے ہمارے آقا کے گھر، اللہ کے حبیب کے گھر. حضور فرمایا کسی گھر میں ہوتا ہوں، کسی بیوی کے گھر میں ہوں، اس پہ بستر کے اس کے بستر پہ بیٹھا ہوں، کبھی مجھ پہ وہی نہیں اتری. صرف عائشہ کا گھر ہے، عائشہ کا بستر ہے، اس کے بستر پر میں ہوں تو اس حال میں نہیں خدا کی وحی مجھ پر نازل ہوتا. حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے. یہ شان ہے، الگ شان ہے. شانے بڑے ہوئے ہم نقوی ہیں، ہم تقوی ہیں. میں نے کہا تقوی وہ نہیں ہو سکے جو حضور کے گھر والے ہیں. تم کیسے ہو گئے ہو؟ تم تقوی ہو تقیے سے، تقوی سے نہیں ہو. تقیہ کرتے ہو تو تقوی بنتے ہو. اگر صفائی والے تقوی بنو تو وہ پہلے حضور کی بیوی ہونی چاہیے. صفائی رب تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جن کو رب اپنے حبیب کا قرب عطا فرماتا ہے. وہ سارے دنیا میں تو صاف رہ جاتا ہے. خالص تو ہاں نسبت ہونی چاہیے، قلوب کی صفائی کی نسبت. سبحان اللہ. ایمان کی صفائی، پاک صاف مصفہ مجلہ معطر معمبر مطہر منور مشرف مکرم معزز، ہر شان ان کو حاصل ہے. تم کو کیا ہے؟ کون ہو تم؟ منہ بھی نہیں کبھی دھویا، آنکھوں کے گرد اتنے بڑے ہلکے پڑے ہوئے پرانے شرابی معلوم ہوتے ہو مجھے. یہ شریفوں کی اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، بدماشوں کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، بیٹھے ہو اور صحابہ کرام پر تان اور امہات المومنین پر تان کر رہے ہو. بتاؤ کسی بستر پر حدیث قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ کے بستر پر بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. آہستہ سبحان اللہ کہنے آپ کو نصیب ہو جائے تو پاکیزگی کا اور کیا بتاؤں. مَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. دورے دورے اجر ہیں تمہارے، رزق کریم ہے تمہارے لیے. کیوں؟ اس لیے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. میرے حبیب سے پاکیزہ دنیا میں مرد کوئی نہیں ہے. تو قدرت نے بھی ساری دنیا کا انتخاب پاک عورتیں ہیں جو اپنے حبیب کی زوجہ ہونے کے لیے منتخب فرمائی. یہ خبیث مجھے ٹیلی فون کر رہا تھا، اس نے کہا لوط کی بیوی تو ایسی تھی
تو میں نے کہا تیری نظر ادھر کیوں جاتی ہے؟ الطیبات للطیبین پر نہیں جاتی؟ جس کی بیوی میں جو بات تھی، جس کے پاس جو، اگر وہ ایماندار نہیں تھی تو رب نے بیان کر دیا، ان کی بھی نہ ہوتی تو بیان کر دیتا. تیری وہاں بولنے کی کیا گنجائش ہے؟ وہ ساون کے جھینگر ہے، کو کر رہا ہے. تیرا کو موقع ہے بولنے کا، یہ وہی کا مقام ہے. سنیوں آپ نے سمجھے کوئی نہیں، یہ مقام وہی کا ہے. یہ وہی کا مقام ہے جہاں اللہ کے بولنے کی بات ہے، وہاں تو کیوں بول رہا ہے؟ وہ ٹھیک نہیں تھی، مگر جو ٹھیک نہیں تھا وہ بھی بیان کر دی، اور ان میں بھی اخلاقی گند کوئی نہیں تھا. یہ نبیوں کی شان سے بعید ہے. کیوں؟ اخلاقی گند والی عورتوں کے مرد ہو تو ان کو برداشت کرتے رہے تو شریعت میں ان کو دیوس کہتے ہیں. اخلاقی گند والی عورتیں ہوں اور مرد ان سے تعلق نہ توڑے پھر بھی گزارا کرتے رہے تو شریعت کی زبان میں انہیں دیوس کہا جاتا ہے. اور نبی سب سے بڑھ کر غیرت والا ہوتا ہے. اخلاقی گراوٹ ان میں بھی کوئی نہیں تھی. سنو عرفان شاہ سے مسئلہ، اخلاقی گراوٹ ان میں بھی کوئی نہیں تھی. اور جو کچھ تمہیں تھا وہ دین کی ناصرہ نہیں تھی تو بیان کرتی. اگر یہ بھی نہ ہوتی تو بیان کرتی. ایک مجھے کہتے ان کے دل ٹیڑے تھے. ہاں دل ٹیڑے تھی. ایک دن میں ٹی وی پہ، اب ٹی وی پہ بیٹھنا بھی اس طرح ہے جناب جس طرح کے کوئی تختہ مشق بن جائے. وہ فوجی جس طرح چاند ماری نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں جی مفتی صاحب ہمارے بڑے شیخ الاسلام بیٹھے صرف چھڑیاں کھانے کے وہ چاند ماری کرتے. اب جس کو مطلب ہے کہ منہ دھونا نہیں آتا، کلی کرنا نہیں آتی، وہ بھی جناب مشق سے تھا. تسی دسو جی عادت بن گیا. سیدھا لفظ بھی نہیں آتا، خود مانتے ہیں کتاب کا نام بھی سیدھا نہیں آتا، جواب ہم سے مانگے. بس بتاؤ جی. ٹھیک ہے میں آ کے کوئی پچھلیاں تو کوئی ایسے جرائم ہوں گے جنہوں کی وجہ تو اسی تختے مشق بن گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پاکیزہ، سب سے مطہر. کیوں؟ فرمایا حبیب یہ سب مثالیں ہیں، مثالیں. ہم نے سب کچھ بتا دیا. نبیوں کی اولاد وہ بھی ہے جو نبیوں کی اولاد نبی ہے. بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، پڑپوتا بھی نبی ہے. یہ بھی مثال دکھائی ہے دنیا کو، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے، کریم کا پوتا ہے، کریم کا پڑپوتا ہے. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کہنا ہو تو یوسف کو کہو. کیوں کہ باپ بھی یعقوب علیہ السلام نبی ہے، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے. ڈیڑھ مہینہ پہلے میں پارلیمنٹ گیا تو وہاں ایک بزرگ عورت تھی ایم پی، تو فخر سے مجھے کہنے لگی کس شہر سے آئے ہو؟ میں ریڈ فورٹ سے کہا ہم ایم پی کو، میں نے نام بتایا. کون ہے؟ تو کل آئے ہیں آج ایم پی بنے ہیں، ہم ایسے ایم پی نہیں ہیں. میں کہا اچھا آپ کیسے ایم پی ہیں؟ میں ایم پی، میرا باپ ایم پی، میرا دادا ایم پی، میرا پردادا ایم پی، ہم 4 پشت سے ایم پی ہیں. میں نے کہا ویل ڈن بھائی، ٹھیک ہے تیرے فخر کی بات ہے، تیرا دادا ایم پی. یہ بڑی بات ہوتی ہے، کوئی نودولتی تو نہیں ہے نا. 4 ٹکے لگ گئے تو اپنے کپڑوں سے ہی باہر. آخر یہ تاریخ ہے یار. اس نے کہا ریڈ ٹیلر کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگی میں ایم پی، میرا باپ ایم پی، میرا دادا ایم پی، میرا پردادا ایم پی. میں نے کہا لیڈی تیرا فخر ہے، فخر ہے. جو سیاسی اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے یہ بڑی بات ہے، لیکن تو یہ کہتی ہے خدا کی قسم. اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. میں نے کہا لیڈی تیرا یہ فخر ہے کہ تیرا باپ ایم پی، تیرا دادا ایم پی، تیرا پردادا ایم پی. پیارے یوسف کو رب نے یہ شرف بخشا کہ اس کا باپ نبی، اس کا دادا نبی، اس کا پردادا نبی.
پوچھو گے تو وہ کہیں جی اسی پہلے گلوکار نہیں جی فلانا تو میں کہا لعنت تواڈے تے ہر وقت یہ تپ نہیں کرتا میرے ہو ان کا یہ بھی فخر ہے کوئی سمجھائیے آپ مطلب یہ ہے نا کہ ہر ایک کا اپنا فخر ہے نا تو میں سب کو کریٹیسائز نہیں کر رہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اس بات کی تقسیم کر رہا ہوں آپ کو الگ الگ بتا رہا ہوں لیکن ہمارے نزدیک فخر یہ ہے کہ مالک وہ کتنا قریب ہوگا وہ کتنا شریف ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے وہ گھر کتنا بلند ہے جتھے رب دی وحی نو اترن دی عادت پہ گئی فرق کیا ہے فرمایا معشوق ہے ہمارا محبوب ہے ہمارا اللہ اس بنانے میں کیا دخل ہے یعنی محبوب بنانے میں کس بات کا دخل ہے فرمایا کسی بات کا دخل نہیں وہ میرے محبوب کا بیٹا جو ہوا اس بات کا دخل ہے فرمایا آپ تسلی ہوگی ٹھیک ہے یہ بات تو کسی کو تیری عطا کے بغیر مل نہیں سکتی جس کو جس گھر میں تو نے پیدا کرنا تھا ادھر ہی کیا اب اس میں غوث جیلان والے کا کون شریک ہو سکتا ہے وہ تو بیٹا ہے حسنی ہے حسینی ہے فرمایا حسن مجتبیٰ کا پوتا ہے شہنشاہ ولایت علی شیر خدا کا پوتا ہے حضرت خاتون جنت سرکار کا پوتا ہے اور پھر کمال کرتا ہے وہ پوتا وہ کہتا ہے میں صدیق کا بھی بیٹا ہوں تو مجھے کہنے دو بولٹن والو سچے سیدان دی یہ بھی نشانی ہے کہ حضور دی شانہ بدار والے گدار والے حضور نے یارہ یہ شانہ بھی گدار والے نہیں ہوتے بدار والے جناب بتا رہے ہیں کہ نہیں تھی وہ بات بتاتے جی بھول جاتے ہمیں کیا پتا دادی کون ہے اتنے لمبا تو ہمیں پڑھنے کو نہیں تھا پڑھنا تھا جی بڑا مشکل ہے دادیوں تک پڑھتا ہے آپ نے خود بتایا پھر کمال ایک بات میں نے پڑھی میں تو ہوش اڑ گیا اس بات کو پڑھ کے آپ فرماتے میں حضرت عثمان کی اولاد سے بھی پوچھا وہ کیسے تو غنیت طالبین شریف میں فرماتے ہیں عبداللہ معاذ کی میں نسل سے ہوں عبداللہ معاذ وہ ہیں کہ جن کے باپ حضرت حسن مصنع ہیں امام حسن مجتبیٰ کے بڑے بیٹے اور ان کی ماں عبداللہ معاذ کی حضرت فاطمہ صغرا ہیں امام حسین علی مقام کی بیٹی ان سے جو سید پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ معاذ اور معاذ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ دونوں کی نسبت سے وہ نرا فاطمی ہے کیوں کہ نانی بھی خاتون جنت ہے دادی بھی خاتون جنت اب توجہ رہے گی فرمایا جب امام حسن مجتبیٰ کا حسن مصنع کا جب وصال ہو گیا یہ اس وقت خود آپ کو حوصلہ ہے یہ بات لکھنے کی ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں لکھ لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حسن مصنع کا جب وصال ہو گیا تو ہماری دادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے بیٹے سے ہوا یہ آپ خود بیان فرما رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ تم بیان فرما رہے ہیں شاہ جی میرا بھی بس چل رہا تھا میرے ڈر سے بھی سی بارت کوئی نہیں سمجھ آئی تھا چانے سوڑے ایک ہی لکھ دیو بیٹی تاہی آگ رہی یار بھی اللہ سید رہی جائے ایوے کسی چوڑ پکا پکا کون دیو بیٹی میں کیا سب شکر کی تھا ایک سید ہے جس تو اڈے ہی وٹ کڑے نا کئی کہتے ہیں مجھے کہا ٹی وی پہ میں بیٹھا ہوں مجھے کہہ رہے وہ سید نہیں ہوئے کوئی پکڑ رہی ہے سید نہیں ہے میں نے کہا اچھا تو سید ہے کیا میں کہا پیو تیرا تندور بار دا سی پاکستان کئی باری لدے لے ہوتا بارو بیکے بڑا سید انہوں نے جو بنایا نا اس کا حال ہے خدا کیسا پاچی والا کام تھا بڑا پیر بڑھایا اس کو تو ماچھی والے کام کرتے تھے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا مجھے پتہ لیکن تندور بڑا کام تھا باقاعدہ دانے بندی ماؤ دی پھر وہ تندوری دی روٹیاں آتی وہ بھی بنتا ہے وہ بہت بڑا سید نہیں سن
اور میں نے تو اپنی خیر منا جا کے خام ہمارے ٹکرا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سرکار تو تفسیروں میں لکھا ہے سید ہے، تفسیروں میں لکھا ہے سید ہے، اور بولو نا۔ اور میں اپنے بزرگوں کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں شجرہ شریف جو ہوتا ہے نا، یہ تو ایک آسرا ہے، آسرا بس ایک یاداشت کا نام یاد رہ جاتا ہے۔ تو میرے والد مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ بیٹا آج سے کوئی 2 پشتے پہلے جتنے سید تھے نا، ان میں ایسا جھوٹا تھا ہی کوئی نہیں کہ جو سید نہ ہو تو سید بنے۔ یہ بات جب فرماتے تو میں حیران ہوتا میں کس طرح یہ بات کہہ رہے، کیونکہ عالم ہے تو بات عجیب کر رہے۔ فرماتے ہوئے پرانے زمانے میں عام شریف بندے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کئی مرتبہ مجھے فرمایا کہ عام بھی شرافت یہ سمجھی جاتی تھی بندوں کی، ایک بندہ زبان کے لیے جان دے دیتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو فرمایا پتر تو وہ بندے ہی نہیں تکے کہ وہ سید نہیں ہے، مگر صفتیں ان کی تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ، بظاہر دنیا دار ہیں مگر زبان کے سچے اور لگوٹے کے پکے۔ یہ لفظ بولا کرتے، فرمایا ان بندوں کا تم کیا اندازہ کرو گے تو اس دور کا جو سید ہوتا تھا اس کے تقوی کی تو دنیا قسمیں کھا سکتی، جھوٹ کیسے بولیں گے؟ تو میرے ابائی رحمت اللہ علیہ مجھے فرمایا تم نے کبھی پڑھا حضرت سید فاضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار بٹھارا کے حوال کبھی پڑھے؟ میں کہا کہ ہم نے نہیں پڑھے، ادائے کے انفیہ میں صرف یہ پڑھا ہے کہ وہ 1150 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ یہ مولانا فقیر محمد جیلمی رحمت اللہ علیہ نے 1150 سن آپ کی وفات کا لکھا ہے ادائے کے انفیہ جنہیں میں۔ حضرت سید فاضل شاہ صاحب سرکار اعلیٰ حضرت بٹالوی فرمایا سید فاضل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ تھے کہ جس کو مرید فرماتے حضور غوث پاک کی لڑی ہے سچی، اور فرماتے کہ میرے گیلانی ہونے کا ثبوت یہ ہوگا کہ میں غوث پاک کی اولاد سے ہوں کہ جس کو میرے ہاتھ میں بیعت کر لی موت کے وقت فاضل شاہ سے کلمہ نہ پڑھایا تو سید کی نسل ہی نہیں۔ اور ہمارے گھر کی بات ہے، میرے دادا رحمت اللہ علیہ حضوری کے سلسلہ کے مرید تھے، بٹالہ شریف سرکار گیلان کے۔ تو ہمارے دادا بابا رحمت اللہ علیہ سید رسول شاہ فرماتے تھے 1935 میں جب دادا جان کا انتقال ہوا، فرمایا اس طرف سے مجھے بٹالہ شریف کی طرف سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ اور پھر آپ اس حالت میں نزا کی کیفیت تھی، فرمایا میرے شیخ آ گئے ہیں مجھے اٹھ کے بٹھاؤ۔ اب مرتے ہوئے تو بندہ کوئی اس طرح کی بناوٹ نہیں کر سکتا نا کہ ادھر جان جا رہی۔ فرمایا رسول شاہ میرے پتر میں نے بٹھا، میرا پیر آیا ہے۔ بابا ہی فرماتے جب ٹیک لگا کے بٹھایا تو کلمہ شریف پڑھتے تھے اور ساتھ کہتے تھے رسول شاہ کی آنکھی میں تک میرا شیخ میرے سامنے کھڑا ہوا۔ حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف والی سرکار، یہ اولاد حضور غوث پاک سرکار کے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مغلوں کے لشکر میں گئے، ہزار لشکر کو اصلاح فرمائی اپنی نظر سے، اکبری دور کے۔ یہ یوسف رضا انہی کے گدی نشینوں کی اولاد ہے جو وزیر اعظم بڑا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ملک پاکستان میں پنجاب میں سادات گیلانی کا سیرا ہے۔ آپ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے نے فیض پایا تو چاروں یاروں سے پایا ہے۔ موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ، یہ کتاب میں نے خود مخدوم علمدار صاحب کو دکھائی، اس یوسف رضا کا باپ زندہ تھا، اس کو بھی دکھائی ملتان شریف میں۔ یہ سادات ہے، نسبتیں، رشتے، ناتے صحابہ کرام سے اپنے بیان کرتے، فخر کرتے اس بات پر ہمارے سلاسل معمور ہیں، منور ہیں، روشن ہیں سرکار کے یاروں کی نسبت سے۔ اٹھاؤ کتابیں، سید فاضل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کی اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوری مدح چار یار سے بھری ہوئی کتاب۔ نفرتیں پیدا کرنے والے ہم سادات ہیں، ہمارا تعلق نہیں ان سے، محنت تمہارا نہیں ہے، جن کے پاس کچھ ہے ان کا تو ہے۔
ان کا تو تعلق ہے. حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں, اور ایک جملہ جو علامہ آلوسی نے لکھا میں حیران ہوں اس پر. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لکھا, ایسے جملے بھی تھے کہ اتنا ٹائم ہوتے ہو گیا جی. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد سرکار قطبیت معاب فرد اکمل غوث اعظم قطب اکبر غوث الارض والسماء غوث الجن والانس غوث الثقلین. آپ فرماتے ہیں ان کے رتبوں کا منکر دنیا میں کوئی بندہ نہیں جو لیتا لعلہ عسا ان کے ساتھ بات کرے, اف اگر کے ساتھ بات کرے, کوئی بندہ نہیں. ہائے 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 کیا علامہ سید محمود آلوسی, میں تیرے قلم کے قربان, میرا عرفان مشہدی کا خون تیرے قلم کا سیاہی بن جاتا جیسے تو یہ رقم کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں عسا لیتا یعنی شک کا کوئی لفظ, اف اگر کی کوئی بات غوث پاک کے رتبوں میں, ان کے سید ہونے میں, ان کے مقامات میں کوئی نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ فرمایا وہی ملحد زندیق رافضی کرتا ہے جو صدیق کی صداقت کا منکر ہے, وہی عبد القادر جیلانی کے رتبوں کا منکر ہے. معلوم ہوا رافضی بے ایمان صدیق کا منکر تھا, عبد القادر جیلانی نے صدیق کی صداقت کی مہر جاری کر دی, یہ ان کا بھی دشمن بن گیا. لیکن سنی تجھے مبارک ہو, تو غوث جیلان کا بھی غلام ہے صدیق کے میرے امام احمد رضا بریلوی دیکھو, جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. دیکھو امام رضا کا کلام دیکھو, تمہیں چمک اس میں سے جو نظر آئے, نور نظر آئے, کیا کہتے ہیں یہ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ عاشق لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان سے خوشبو آتی ہے, ان کی باتیں خوشبو ہیں, ان کے انفاس نفیسہ خوشبو ہے, ان کے قلم کی روشنائی خوشبو ہے, ان کا ورق خوشبو ہے, ان کا لفظ خوشبو ہے, ان کی زندگی خوشبو ہے. کیوں کہ خوشبوؤں والے سے رابطہ ہو گیا, خوشبوئیں ہی بکھیرتے چلے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے, اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. دنیا کا شہنشاہ دنیا کا شہنشاہ. امام عبد الغنی نابلسی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, غوث پاک کو ماننے والے کو صرف عام عقیدت مند نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی کو دیکھو, ملا علی قاری کو دیکھو, علامہ نور الدین عبد الرحمن شتروفی کو دیکھو, امام عبد الغنی نابلسی کو دیکھو, اور فقہ حنبلی کی سب سے مضبوط کتاب امہات الکتب میں یعنی حنبلی اسلامک لا کی سب سے بڑی کتاب لکھنے والا ابن قدامہ حنبلی موفق الدین احمد بن محمد ابن قدامہ الحنبلی 9 جلدوں میں المغنی لکھی. مقدمہ کے اندر لکھ رہا ہے کہ فقیر 10 سال تک کامل الى اولی من اولی الى آخری ہی غوث الثقلین سے سبق پڑھا ہوں, اور جو کچھ پڑھا ہے اس سے فقہ حنبلی کو مرتب کر. میرے غوث کا علم دیکھ رہا ہوں مغنی, پھر فقہ الحنبلی اٹھا کے دیکھو, آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے علوم کیا ہیں. ایسے بھی نہیں تھے کہ صرف کوئی ہلکا ذکر ہی کرتے ہو, صبح سے لے کر شام تک قرآن و سنت کا درس جاری کرو. علامہ عبد الغنی
یہ ابن قدامہ کے چچا کے بیٹے ہیں، ہدایہ کے شارح ہیں، فرماتے ہیں ہم دونوں ہم جماعت تھے، 10 سال پڑھا ہے غوث پاک سے، 10 سال پڑھا ہے، تھوڑا پڑھا ہوتا تو ویسے ہی کہہ دیتے وہ نہیں پڑھا ہے، اس گلی سے گزرے ہیں، کیونکہ کہیں پڑھ کے پھر مانتے بھی نہیں وہ پڑھے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ ایسے نہیں تھے، کیوں کہ یہ تو فخر ہے علماء کا بھی، اولیاء کا بھی، ان کی نسبت بوجھ نہیں ہے کسی پر، ان سے نسبت جوڑنا تو کرم کی بات ہے، ان کے کرم کی بات ہے کہ وہ قبول فرمائیں، یہ کسی کا دین نہیں کہ وہ نسبت کرتا ہے ان پر، یہ ان کا کرم ہے کہ کسی کو اپنے دامن سے وابستہ مان لیں کہ ٹھیک ہے تو بھی ہمارا ہے۔ ہاں جس نے دیکھنی ہو یہ شان جا کے دیکھو، ہم نے دیکھی، خدا کی قسم، یہ آرٹیکل لکھنے والوں نے لکھا جنگ کے دنوں میں جب معہد الرشید اور منصور ہوٹل جو 5 سٹار ہوٹل ہے وہاں کے، آپ اگر گئے ہوں بغداد میں تو دیکھا ہوگا، دجلہ کے کنارے پر یہ ہوٹل ہے، چمکتے دمکتے ہیرو جیسے، تو ان میں ایک برگر نہیں ملتا تھا، ایک برگر 5 سٹار میں پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے، ایک برگر بھی، بم برس رہے تھے، اور ایسے ماحول میں مارٹیلی کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی درگاہ پر 3 سے 4 ہزار بندہ دوپہر کا لنگر بھی کھاتا تھا اور شام کا بھی کھاتا تھا۔ بم برس رہے ہیں بغداد پر، کارپیٹ بمنگ ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں جب 5 سٹار ایک برگر پرووائڈ نہیں کر سکتا کسی کو پیسوں کے ساتھ، میرے غوث کے لنگر پر مفت میں 3 سے 4 ہزار بندہ دوپہر کو اور شام کو بھی کھاتا تھا۔ انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی، میں حسنی ہوں اور مقام ناز پر ہوں۔ مخدہ کا ترجمہ اس وقت اور نہیں کر سکتا، میں صرف مقام ناز بتا رہا ہوں۔ کیوں کہ مقام ناز محبوں کا نہیں ہوتا، محبوبوں کا ہوتا۔ فرمایا میرے مقام ڈھونڈنے ہو، محبوں میں صرف تلاش نہ کرنا کہ ہم اپنے پیارے نانا جان کے اقدام عالیہ کی برکت سے مقام محبوب پر فائز ہیں، اور اس مقام کو مقام مخدہ فرما رہے ہیں آپ۔ انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی، اور ہمیں رب نے یہ شرف بخشا ہے کہ جس کی گردن پر قدم رکھ دے خدا اسے ولی بنا دیتا۔ محبت سے ذرا کہہ دو رسول سمندر متلاطم، موجیں مار، شرق تا غرب، شرق تا غرب، کوئی مقام جاؤ گے کیپ ٹاؤن سے لے کر عرب میں، مشرق میں 22 ملکوں میں میں سفر کر چکا ہوں، میں نے کوئی خطہ ایسا نہیں دیکھا جہاں مسلمان حضور غوث پاک کا نام نہ جانتے، خدا کی قسم۔ نبی کا تو موقوف علیہ ہوتا ہے نا، جانے بغیر بندہ مومن ہو نہیں سکتا، ولی کا موقوف علیہ تو نہیں ہوتا، نہ بھی جانے تو کام تو چل جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سمجھئے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو دنیا جانتی ہے، وہ عبد القادر جیلانی کو بھی جانتی ہے۔ کوئی میرے میرا کہتا ہے، کوئی پیرے پیرا کہتا ہے، کوئی 11ویں والی سرکار کہتا ہے، کوئی آفتاب ولایت کہتا ہے، کوئی امام الاولیاء کہتا ہے، کوئی شہنشاہ مانتا ہے ان کو۔ جی یہ پروپیگنڈا تو نہیں ہے۔ کون کرتا پروپیگنڈا؟ یہ انتظام کون کرتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان کامل اور عمل صالح کے ساتھ بندہ قرب کی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ اللہ اپنے مخلوق کے دلوں میں خود ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ان سے محبت کتنی کر رہے ہیں، کتنے آداب سے بات کر رہے ہیں، اسی سے اندازہ کر لو جب ہم اس کے دوستوں کو اتنا پیار کرتے ہیں تو اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا ان منکروں کو دوسرا عوام ہو جاتا ہے کہ شاید ان کو خدا پال رکھا ہے تو اس کو نہیں مانتے ہیں، میں کو کمڑیا ان سے خوشبو اس کی لیتے ہیں۔ غالب کو شیخ غالب کو تھا، مگر کبھی کبھی بات بڑی عجیب کرتا تھا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، اور اگلا مصرع اگر کوئی سمجھتا ہو تو بڑھا لے لیتا ہے۔ غالب کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، کیونکہ وہ عشق تھا مولا علی پاک سے کرتا تھا، تو کہتا ہے میں مولا علی ابو تراب کا نام لوں نا تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں علی سے عشق کر رہا ہوں، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں۔ کیا بات ہے، غالب کر دیکھو مزاج،
ہم تو ایسے ہی سمجھا تھا بات کو کہ شراب خانے جاتا ہے، لیکن کوئی بات تھی اس کے اندر. مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کیا بات کہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مشغول غوث پاک ہوں، مشغول حق ہوں بندگی غوث پاک میں. ان کی بھی کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کے دوست ہیں، یہ اس کا نشان ہے، یہ اس کی آیت ہے، یہ اس کا شعیرہ ہے، یہ اس کا شعیرہ ہے، اس کی علامت ہے. تو نشانیاں تو لوگ اسی لیے ڈھونڈتے ہیں نا. میں جب قرآن پاک پڑھنے جایا تو میری امی جان مجھے قرآن پاک میں نشانی رکھ دیتی تھی. سورۃ شریف کی تھوڑی سی پڑھی مجھے آج تک یاد ہے. تو میں شروع میں تنگ پڑتا تو اسے تو نکال لیتا. تو فرماتی پھر تم اتنے بھر کے پھولو گے نکالو گے جا کے تو پھر جا کے صفحہ ملے گا. یہ نشانی مل جائے نا تو صفحہ ملنا آسان ہو جاتا ہے. یہ میری ماں کی بات ہے. چھوٹا سا 4-5 سال میں پہلے میں نے حفظ کیا، بعد میں اسکول تھوڑا بہت پڑھا میں نے. میں پہلے حفظ کیا تو چھوٹا سا جب میں نے حفظ کی تو میری امی جان وہ رکھتی تھی ضرور نشانی کس صفحے پر وہ بنانے، تو اس میں نشانی مجھے رکھ دیتی. فرمایا نشانی اچھی ہوتی ہے، نشانی ملے تو شاید جو ڈھونڈ رہی ہو مل جاتی ہے. تو مجھے پھر سمجھ آئی بات میں کہ خدا شعیرہ کیوں کرواتا ہے، نشانی ان کو کیوں کرواتا ہے. کیوں کہ نشانی مل جائے تو سبا مل جاتا ہے. تو رب کی نشانی مل جائے تو پھر خدا مل جاتا ہے. یہ کہانی ہے. ساری رات بھی بیان کرتے رہے، ختم نہیں ہوتا تو نہ ختم کرنے کے لیے محفلیں ہوتی ہیں. یہ تو تھوڑا سا بس وہ کہتے ہیں نا بھائی دیکھ بچوں میں تھوڑے چند چوڑ چکی دن میں ذائقہ بھی کرے بھی ٹھیک ہے نہیں، یعنی ایک نہیں وہ اس مولوی آ رہے پوری دیکھ آگے سبحان اللہ نمک مرچ ٹھیک ہے. واخر دعوانا